حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين الذي بغضا خلائق وقرضا وشرف النبوة خلق الخلائق بقدرته ونفخ حياه رحمته ووكل بالذكور الميدان عبده والصلاة والسلام على العبد المميز والرسول المصطفى المحمد حبيب إله العالمين عليه الصلاة وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على آدابهم ومنكري فوائدهم وغاصبي نفوسهم ونعمتي شيعتهم من الآن إلى قيام الدين أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في دعائه مكارم الأخلاق ومزيد الأفعال اللهم صل على محمد وآله وبلغ بالإيمان إلى أكمل الإيمان بلغ بالإيمان أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن الرجال وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق و مزید الاعمال. دعا کا پورا نام یہی ہے، یعنی اخلاق کی بلندیوں کے سلسلے میں اور پسندیدہ افعال کے سلسلے میں حضرت کی دعا. اس کا بہترین اور سب سے عمدہ مطلب صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ میں 20 نمبر دعا اسی مکارم اخلاق کے نام سے. مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی باتوں میں بہت زیادہ پابندی دکھاتے ہیں اور جب آپس سے بحث و گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس نظریے پہ ہوں، اپنی بات سے یہ ہٹ نہیں سکتا، اپنی بات کو یہ ٹال نہیں سکتا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بات پہ ڈٹا سکتا. فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اپنی باتوں پہ ڈٹے رہتے ہو تو انسان قوی فلا بد فلیکن تعصبکم لمکارم الاخلاق ومحاسن الافعال ومحاسن الامور. اگر تم اپنی باتوں میں ڈٹے رہتے ہو اور جب آپس میں باتیں کرتے ہو تو فخر کرتے ہو کہ میں تو بالکل کھڑا کہتا ہوں، بہت زیادہ کچھ کہتا ہوں، کسی کو بری لگی تو کیا ہے یہ ہے تو ہے. آپ مجمع میں لوگوں کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر ڈٹنے والی صفت ہے اور آپ ایک غیرت مند انسان ہیں تو پھر مکارم اخلاق پہ ڈٹے رہو، اچھے افعال پہ ڈٹے رہو، نیک کاموں پہ ڈٹے رہو، محاسن الامور نیک باتوں پہ ڈٹے رہو، محامد الافعال اچھے افعال نیک دیندار باتوں پہ ڈٹے رہو، مکارم الاخلاق پہ ڈٹے رہو. دیکھو
عرب میں بہت سے بزرگ گزرے جنہوں نے اپنے اچھے اعمال و افعال کو پیش کیا. آپ ان کے واقعات کو پڑھیے اور دیکھیے. ہاں اگر تمہارے اندر تعصب ہے تو تعصب کو ان کاموں میں سے اپنا اچھے کاموں اچھی باتوں، لیکن اپنے تعصب کو تکبر میں استعمال نہ کرو. عدو اللہ ابلیس امام المتکبرین، متکبرین کا امام ابلیس. تمہارے اندر تکبر نہ ہو، اچھے اچھے افعال ہوں. اب آئیے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ مولا نے اپنے تمام پیغامات کو دعاؤں کے ذریعے حالات بھی ایسے کہ دعاؤں کے ذریعے ہی پہنچانا یہ ممکن تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ پہنچانے کا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ امام کی جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بہت کم ملے، بہت کم شاذ و نادر کہ امام زیارتوں پہ جاتے تھے یا زیارتوں پہ بھیجتے تھے، بہت کم ملے. حالات ایسے تھے، پابندیاں ایسی تھیں. بنی امیہ کا دور نہایت سخت ترین دور تھا. مولا جب درس دیتے تھے تو صبح کی نماز کے فوراً بعد درس دیتے، جب ذرا اندھیرا ہوتا اور جیسے ہی اس درس سے پڑھنا ہے تو دروازے کے پاس ایک شخص بیٹھا رہتا تھا اور وہ قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتا تھا، تاکہ اگر کوئی وہاں سے گزر رہا ہو، کسی کو شک ہو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو تلاوت کی آواز سن کر یہ سمجھے کہ یہاں پہ کوئی درد وغیرہ نہیں چل رہا، تلاوت ہو رہی ہے قرآن کا. ایسے حالات، ان حالات میں حضرت نے دعاؤں کے ذریعے سے سارے تعلیمات کو، سارے موارد کو، اسلام کے سارے احکام ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے اور بنیادی آئیے دیکھتے ہیں بنیادی احکام میں کیا ہے. سب سے پہلے تو مولا دعا سے شروع کرتے ہیں، صلوات سے شروع کرتے ہیں. روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو تو شروع میں اور آخر میں صلوات رکھو، کیونکہ صلوات کو قبول ہونا ہی ہے. اس کے دوپہر میں تمہاری جو بیچ میں حاجت رکھی ہوئی ہے، پروردگار عالم تمہاری حاجت کو قبول کر لے گا. کیونکہ پروردگار عالم ایسا نہیں ہے کہ شروع کی چیز کو قبول کر کے، آخر کو قبول کر کے، بیچ کی چیز کو چھوڑ دے. لہٰذا صلوات کے ساتھ ساتھ اپنی حاجت بیان کرو. پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس وقت اس کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اور دوسرے برے اعمال کا پلڑا وزنی ہوگا. ذرا متوجہ رہے، نیک اعمال کا پلڑا اس کا وزن کم ہوگا، زیادہ، اور اس میں اب ضرورت ہے کہ نیک اعمال مزید بڑھائے جائیں تاکہ پلڑا وزنی ہو جائے. تو پیغمبر آئیں گے اور فرمائیں گے کہ اس میں مجھ پر فلاں فلاں بچوں کے ضرور بھیجا تھا، لہٰذا وہ ضرور اس میں شامل کر لیا جائے کہ وہ ضرور اس پردے میں رکھا جائے گا اور اس کا وزن زیادہ. ایک ہر کام کا آغاز تلوار سے. اس کے بعد ہے اللہم بلغ بایمانی، بار الہ میرے ایمان کو پہنچا دے. الی اکمل الاعمال، الی اکمل ایمان، کامل ترین ایمان تک میرے ایمان کو پہنچا دے. ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، گھٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے،
ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ ایمان ایسی شے ہے، پروردگار عالم نے ایمان کے لیے تو ظرف رکھا۔ ایمان کا ظرف کیا ہے؟ ایمان کا ظرف دل، دل میں اللہ نے ایمان کو رکھا کہ دل جو کہ مملکت وجود کا سلطان بادشاہ ہے، اس دل کے اندر ایمان جیسا خزانہ موجود ہے، اور تقریباً 5 خزانے ایمان کے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کیسا بات پڑھے اس میں ایمان کے اندر، دل کے اندر ایمان کے کتنے خزانے ہوتے ہیں؟ 5 خزانے ہوتے ہیں۔ پہلا خزانہ اللہ پر ایمان، اس سورہ بقرہ میں پروردگار عالم آیت 177 میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس دل کے اندر پہلا خزانہ اللہ پر ایمان کا۔ دوسرا خزانہ اللہ پہ ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پہ ایمان۔ تیسرا خزانہ والملائکہ، ملائکہ پہ ایمان۔ ہاں، اللہ پہ ایمان رکھنا، یہ ایمان آپ کو کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آخرت پہ ایمان رکھنا، یہ بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ملائکہ پہ بھی ایمان رکھنا کام ہے۔ کیا کام آتا ہے؟ اگر آپ ملائکہ پہ ایمان رکھیں گے، قرآن کہتا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ فرشتے تمہارے اوپر حفاظت کرنے کے لیے معین کرتے ہیں۔ حفاظت کرتے ہیں فرشتے، یہ فرشتے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان پہ ہمارا ایمان نہ ہو اور ان کو ہم نہ سمجھیں، ان کے بارے میں ہم کچھ نہ سوچیں، یا قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے ہم اس آیت تک پہنچتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے، اور آخرت پہ ایمان رکھنا چاہیے، اور ملائکہ پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ملائکہ پہ ایمان رکھنا۔ عزیزو، غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی تو ہم مجالس میں آتے ہیں، اور آج ہماری گفتگو بھی امام زین العابدین علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق ہے، اور اس کے جملے آپ کے نظر پیش کیے جا رہے ہیں کہ معبود میرے ایمان کو کامل ترین ایمان تک پہنچا ہے، اور ایمان کم و زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر کمال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرشتے انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو میری طرف سے انہیں یہ مکمل اختیار کیا ہے کہ تمہارے ایک ایک اعمال سے یہ واقف ہے۔ یعلمون بما تفعلون، لیکن یہی بندہ جب اللہ کی معصیت سے اتر آتا ہے اور کوئی فعل حرام غلط کام کرتا ہے، مثلا اس نے ایک کمرے کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد اندر گناہ کر رہا ہے، تو اللہ انہیں فرشتوں کو دیتا ہے کہ ہٹ جاؤ، میرا بندہ کسی خصوصی کام کو انجام دینا ہے۔ یعنی ملائکہ بھی باخبر نہ ہونے پائیں میرے بندے کی گناہ۔ ایک سوال پڑھے محمد
معراج میں خداوند عالم نے قرار دی ہے۔ ملائکہ ہر انسان کی تصویر کو عرش پر دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِالصَّلَاةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَعَلَ مِثَالُهُ مِثْلَ ذَلِكَ۔ جب کوئی بندہ عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے، نماز میں مشغول ہوتا ہے، رکوع سجود کو انجام دیتا ہے، تو فرشتے اس کی تصویر کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر بھی رکوع میں جا رہی ہے، سجدے میں جا رہی ہے، عبادتوں کے افعال کو انجام دے رہی ہے۔ سارے اعمال و افعال کا ملائکہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِالْمَعْصِيَةِ، جب عبد معصیت میں مشغول ہو جاتا ہے، گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے، عرف اللہ علیہ السلام، خداوند عالم اس تصویر کے اوپر ایک پردہ ڈالتا ہے، وہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ تطلع علیہ الملائکہ، تاکہ ملائکہ کو یہ اطلاع نہ ہونے پائے کہ میرا بندہ کون سا گناہ کر رہا ہے، کس قسم کی معصیت کو انجام دے رہا ہے، کس طرح سے گناہ میں ملوث ہو۔ عزیزو، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پہ ایمان، والکتاب، اور کتاب پہ ایمان، کلام خدا پہ ایمان، قرآن کریم پہ ایمان، والنبیین، سورہ بقرہ کی آیت 117، اور پیغمبروں پہ ایمان، پیغمبروں نے جو کچھ کہا ہے، ان کے جو ارشادات ہیں ان کے ایمان۔ ایک ایمان کی مختصر چھوٹی سی مثال مولائے کائنات حضرت رسول ایک صحابی ہے، برابر تذکرہ سنتے ہیں، جن کا نام ہے مصعب عمار۔ مولا مصعب عمار سے فرماتے ہیں کہ میری شہادت کی 30 سال بعد ایک ظالم حجاج بن یوسف تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دے، پیروں کو کاٹ دے، تم اپنے ایمان پہ ڈٹے رہو، اپنے عقیدے میں ویسے ہی جمے رہو۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی تمہاری؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا، میں ابھی اس حالت میں ہوں، اور جو ایمان میرا اللہ اور رسول اور آپ پر ہے، وہ ایمان میرا نہیں بدلے گا، میں اسی ایمان پر ہوں۔ یہ دیکھیے، ایمان اگر سما جاتا ہے اور وہ اپنا مقام بنا دیتا ہے، اپنی جگہ دل میں بنا لیتا ہے۔ بتایا تھا نا کہ یہ دل جو ہے 5 خزانوں کا مالک ہے، ایمان خدا، ایمان آخرت، ملائکہ پہ ایمان، اور اسی طرح سے کتاب پہ ایمان، اور پیغمبروں پہ ایمان، پیغمبر کی باتوں پہ ایمان۔ اللہم بلغ ایمانی اکمل الایمان، میرے ایمان کو کامل ترین ایمان۔ آج شب ولادت امام مکارم اخلاق میں اگر آپ گفتگو یہاں تک پہنچائیں، امام حسن کے سلسلے میں کیا مکارم اخلاق پائے جاتے تھے، اخلاقی خوبیاں کیا پائی جاتی ہیں، وہ بے تحاشا
حضرت امام حسن علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ان احسن الحسن الخلق الحسن، احسن الحسن خلق الحسن، سب سے بہترین خوبی اچھے اخلاق کا معنی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، ایک شخص آئے اور برا بھلا کہہ رہا ہے امام، اصحاب ہیں جو کہ جوش میں آ رہے ہیں، مولا کی طرف سے ذرا سا بھی اشارہ ہو جائے تو اس کا کام تمام ہو جائے، لیکن مولا یہ کہتے ہیں کہ ذرا خاموش ہو دیکھو میرا کیا ہے۔ آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ جب مولا نے فرمایا اس کے فارغ ہونے کے بعد جو اس کو کرنا چاہتا تو مولا نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ مسافر ہو، تم اگر مسافر ہو تو میرا گھر آتی ہے، اگر بھوکے ہو تو ہم سیر کر دیں گے، اگر تم مقروض ہو تو ہم تمہارا قبضہ ادا کریں گے، یہاں پہ تمہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے ہم تمہاری مشکلات کو حل کریں گے، کسی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو تم مدینے میں ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب اس طرح کے فضائل بیان کیے تو ایک مرتبہ وہ رونے لگے، لوگوں کو کہنے لگا کہ میں سب سے بڑا آپ اور آپ کے والد کا دشمن ہوں، لیکن آج میں نے آپ کے اس کلام کو سن کر یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کی امامت کا قائل ہو جاؤں، اور اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی رسالت کہاں ہونی چاہیے، آپ ہی وہ مقام ہے کہ اللہ کی رسالت تو یہی ہے، پیغام الہی آپ ہی کے یہاں ہونا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام دربار معاویہ ایک مرتبہ امراض کہتا ہے کہ معاویہ امام حسن علیہ السلام بہت ہی باحیات انسان ہے، آپ اگر کلام کرنے کے لیے بولیں گے بس جائیں گے بول نہ سکیں، شرمندگی ہوگی اور لوگ بھی سمجھ لیں گے کہ ان کی حقیقت نہیں ہے، آپ بلائیے، بلایا، آپ نے خطبہ دیا، خطبے میں تعارف کرایا، فرمایا کہ معلوم لوگ کہ ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمارا قیاس کائنات میں کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے خیر میں پیدا ہوا، میں صاحب مکہ ہوں، میں صاحب مینا ہوں، میں سید شباب اہل جنت ہوں، میرے والد یہ ہیں، میرے اپنے والد کے فضائل بیان کیے، اپنے نانا کے فضائل بیان کیے، اپنی والدہ کے، اپنے مادر والدہ کے سارے فضائل جب بیان کر دیے تو ایک مرتبہ معاویہ آگے پر کہتا ہے ایسا کرے رسول آپ، جب آپ اتر آئے تو اس نے کہا کہ آپ نے فضائل کے بیان کرنے سے کیا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو خلیفہ مان لیں گے، کوئی آپ کو نہیں ماننے والا، آپ نے فرمایا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ مانے، تمہارے بیان کرنے اور تمہارے ماننے سے نہیں ہوتا، تم اگر کسی کو بناؤ گے معین کرو گے تو خلیفہ بنے، ایسا نہیں ہے، خلیفہ علم الہی کا مالک ہوتا ہے، فضائل کا مالک ہوتا ہے، کمالات کا مالک ہوتا ہے، اس سے جب چاہے جو چاہے سوال کر سکتے ہیں۔ بیان ہی کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک شام کا رہنے والا، ایک شامی جس کی شامت آئی تھی وہ کھڑا ہو اور کھڑے ہو کے اعتراض کرنے لگے، آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں، آپ تو ہماری ہی طرح ہیں، اور اس طرح سے بیان کرنے لگا، حضرت کی توہین کرنے لگے، حضرت نے خاموشی سے اس کی ساری بات سنی جو اس کو بولنا تھا، اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو جملہ عورتوں کے لیے بنایا،
وہ جملہ کہ تجھے حیا نہیں آتی تم مردوں کے بیچ میں. ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ وہ مرد عورت کی شکل میں بدل گیا, داڑھی گر گئی, اور جو مرد کی علامت ہے وہ ختم ہو گئی, عورتوں کی نشانی اس کے اندر آ گئی. سوال پڑے یہ پوچھنا. اس کے بعد مولا ان کے جانے اپنے آسم کے سوالات, آپ کے سوال کا جواب دیں. آپ کی خدمت جو پیش کرنا وہ یہ بات ہے کہ اس کی بیوی اور مولا کے پاس یہ میرا میرے شوہر نے میرے شوہر کی جسارت, میرے شوہر کو آپ کی معرفت آپ بخش دیجیے, معاف کر دیجیے, اور اس کی پہلی حالت جو اس حالت کی طرف بڑھنا ہے. مولا نے مرتبہ اشارت کیا, جاؤ تیرا شوہر اپنی پہلی حالت کی طرف بڑھنا. ایک سوال پڑھیں فرماتے ان للہ مدینتین جابلہ و جابل, دو شہر کائنات میں ایسے ہیں, ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے, ایک کا نام ہے جابلہ, ایک کا نام ہے جابل. اور یہ دو شہر اس کی خصوصیات مولانا نے بیان کی, بھی آپ کو کرنا. فرمایا کہ وہاں پہ 1000 زبانیں ہیں, اور ہر قوم دوسری قوم سے ہٹ کر زبان رکھتی ہے. وَأَنَا عَالَمٌ بِهَا, میں ان تمام زبانوں کو جانتا ہوں, میرا بھائی حسین بھی اس تمام زبانوں کو, اور ہم ان کے مسائل وہ ہم کو چاہتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کے اخلاق و کردار سے بھی ہم کو فائدہ ہوتا ہے. امام حسن کے اخلاق و کردار کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم کچھ بدندہ ہو جائیں گے. معاویہ جیسا وہ جو کہ بات بات میں توجہ کرتا ہے, اس کو بھی اعتراف کرنا. آپ کے اخلاق کا, آپ کے کردار کا, آپ کے علم کا, آپ کے علم کا. چنانچہ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اے حسن, آپ کے جد امجد اتنا علم رکھتے تھے اور ان کا ایسا اخلاق تھا کہ جب بھی کوئی ان کے پاس جاتا تھا اور کوئی بزنس کے سلسلے میں جاتا تھا کہ ہم کو بزنس کرنا ہے, مثلا اسے علمے کا کام کرنا ہے, علمے کی تجارت کرنی ہے, تو وہ آپ کے جج کے پاس جاتا تھا, ان سے مشورہ کرتا تھا, پوچھتا تھا کہ میں یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, اگر فائدہ ہو تو کروں. تو وہ نہایت کریمانہ انداز سے اس سے فرماتے کہ تمہاری اس بزنس میں فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا. کیا آپ کو بھی اس طرح کا کچھ علم ہے؟ فرمایا کہ ان جب یا مل گئے تو آنا آپ سے ملا جائے. میرے جب بھی کسی کو بزنس کی تجارت کی تشویق دلاتے تھے اور وہ مشورہ لیتا تھا حضرت سے, تو حضرت بتاتے تھے کہ کلو میں کتنا ہوگا, کتنے کلو قربے ہوگی. انا افروز بالعدد, لیکن میں تو عدد میں بتاؤں گا کہ کتنے عدد قربے ہوگی. بزنس کرنے والا اگر اس نے ایک بیج بویا, ایک قربے کا درخت نکلا, تو کتنے قربے اس میں پھلیں گے عدد کے پاس, تاکہ اسی وقت سے وہ اندازہ لگا لے
کہ میں دودھ فائدہ ہو گیا. تو معاویہ نے کہا کہ گھوڑا دودھ نہ میدان. ابھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ امام حسن کی بات میں کتنا دم ہے. ایک نخلستان کی طرف گیا، قربے کے ایک درخت کی شناسائی ہوئی، کہا یہ درخت ہے، اس میں قربے لگی ہوئی. آپ نے یہ بتایا کہ میں عدد بھی بتا سکتا ہوں. میرے جب تو کلو بتاتے تھے، میں عدد بتا. بتائیے کتنے عدد قربے؟ فرمایا کہ اس قربے کے درخت پر 4,000 حسرتن کا 4,004 قربے لگی ہوئی. 4,004. اس نے کہا کہ ابھی دیکھی کسی کو چڑھایا اور وہ قربا کو نیچے گنتی نہیں ہو رہی. اب ادھر قربے تمام ہوئے، ادھر گنتی بھی تمام ہوئی. معاویہ نے کہا کہ کتنے عدد ہوئے؟ اس کے کارندوں نے بتایا کہ 4,003 میں ہے، 4,004 نہیں ہوئے. 50,004 فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ اے معاویہ سے تم نے قربے کروائے تھے، ذرا اس کا منہ دیکھو. اس کے منہ کی طرف دیکھا تو یہ قربہ منہ میں رکھ کے چبایا. 4,004 قربے. یہ تو اچھا ہوا کہ اس کی نگلا نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیں اللہم بلغ بإیمانی، پروردگار میرے ایمان کو پہنچا دے. اکمل الایمان، کامل ترین ایمان. ایمان ایسا نور ہے کہ یہ نور جب آتا ہے تو سامنے سے ہر طرح کا حجاب ہٹ جاتا ہے اور واقعیت سامنے آتی ہے. انسان اس چیز کو باہر کرتا ہے اور اس چیز کو یقین کرتا ہے. زیادہ انبیاء کی تصدیق، انبیاء کے اوصیاء کی تصدیق اسی نور ایمان کے ذریعے سے. اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں. کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، انہیں باہر نکال لیتا. من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف، نور ایمان کی طرف. اس ایمان میں پروردگار عالم ہمیں رات کو آج جو کہ اس دور میں مسلمان اپنے سارے ذہن و سلیم ہر ایک میرے کی مسجد بنائے ہوئے اور ہر ایک کہتا ہے میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں. پتہ نہیں کون جنتی، ان میں کون جنتی ہے یہ نہیں مانتا. یہی سوال پیغمبر سے بھی ہو گیا. جس کو دیکھو ہر ایک انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں جنتی ہوں، جنت تو میرا حق ہے، میں جنت کا حقدار ہوں. ہر انسان جنت کا ٹھیکیدار نظر آتا ہے. تو حل جنت من ثمن، کوئی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے جنت حاصل کرنے کے لیے یا مفت بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی جنت؟ فرمایا ہاں جنت کی قیمت ہے، بغیر قیمت ادا کیے ہوئے وہ قائم جنت کی دیں گے تب جا کے جنت ملے گی. ماں سمن ہوا کیا قیمت ہے جنت؟ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ یقول العبد مخلصا. جنت کی قیمت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنا. یہ سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے جنت کی قیمت معلوم کر رہا ہے، پیغمبر جنت کی قیمت بتا رہے ہیں، یہ شہر کا رہنے والا نہیں، ایک صحرائی صحرا نشین تھا، وادیہ نشین تھا، اعرابی جسے کہا گیا ہے وہ تھا.
یقول العبد مخلصا بها کہ خلوص کے ساتھ عبد اس کلمے کو پڑھے زبان پہ جاری کرے. ایک مرتبہ آرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ مخلصا بها خلوص اخلاص کی کیا چیز ہے؟ اخلاص کی چیز کا نام ہے. کلمہ پڑھ لیا لیکن اخلاص فرمائے دیکھو اخلاص کا مطلب سمجھنا چاہیے. العمل بما بعثت وحب اہل بیت. اخلاص یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں, جو تعلیمات مجھے دے کر بھیجا ہے اور میں نے اپنی امت کو بتایا ہے, ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا. وحب اہل بیتی, اور میرے اہل بیت سے یہ ہے اخلاص. اگر ہمارے پاس ایمان جیسی دولت بھی ہو تو اخلاص کے ساتھ پروردگار ہم سب کو ایسا ایمان عنایت فرما, ایمان خالص ایسا ایمان عطا فرما جو روز بروز کرنے والا ہو.